کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص بھی فضول نہیں ہوتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کسی پر تہمت نہ لگائیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی دوسرے کو جج کرنے والے؟ لہٰذا کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگائیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو صاحب، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں، لہٰذا ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو، تمہارے ساتھ اوروں کا برا رویہ، تمہارا اوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ لہٰذا اگر کوئی برا رویہ آپ کے ساتھ رکھے نا، تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں، بھول جائیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا جب بولیں نا تو اپنے الفاظ کو پوری طرح سے واضح طور پر ادا کریں۔ خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ ہماری جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں، آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی دوسرے کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ صرف خدا ہے، لہٰذا اگر کسی سے امیدیں باندھنی ہے نا تو صرف خدا سے باندھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ لوگ میٹھی زبان اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہو۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کسی کو زیادہ سر پر بھی مت بٹھائیں۔ لاکھ گلاب لگاؤ تم اپنے گھر کے آنگن میں، پھر بھی خوشبو تو بیٹی کے آنے سے ہی ہوتی ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ غریبی کی آج کل کیا خوب ہنسی اڑائی جاتی ہے، ایک روٹی دے کر تصویر کھنچائی جاتی ہے، یہ بات تو آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں نا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا نہ کریں، شو آف نہ کریں، کیونکہ آپ اس سے دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ نظر ہمیشہ نیچی اور حوصلے ہمیشہ بلند رکھو۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ کیسی دنیا ہے، برداشت کرو تو بزدل، سامنا کرو تو بدتمیز۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسے صرف وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے بہت اپنے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ وفا تو خون میں ہوتی ہے، ورنہ انسان تو سب مٹی کے ہوتے ہیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ زیادہ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ایک، جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو۔ نمبر دو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے مجبور، پریشان اور ضرورت مند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے۔ وہ لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے جن کے پاس بیٹی جیسی دولت ہوتی ہے۔ محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اگر محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ جو اکیلے میں سب سے چھپ کر روتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو، کیونکہ زمانے کی ٹھوکریں ہی تو انسان کو چلنا سکھاتی ہیں اور زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔
تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو.